لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور آپ آگ اور اوزار کے بغیر جو چاہتے اس سے بنا لیتے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانے۔ داؤد کیسا شخص ہے؟ تو فرشتہ نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، اے کاش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حلال کمائی، نبیوں کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، یعنی نبوت، کتاب اور دیگر فضائل اور کمالات سے نوازا۔ اے پہاڑوں اور پرندوں، اس کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور آپ آگ اور اوزار کے بغیر جو چاہتے اس سے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانے، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے دریافت کرتے، داؤد کیسا شخص ہے؟ وہ شخص آپ کی تعریف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا تو فرشتہ نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، اے کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ پوچھا، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اہل و عیال کا خرچ بیت المال یعنی شاہی خزانے سے لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ آپ ہر روز ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے اور مساکین پر صدقہ بھی کرتے۔ ثابت ہوا کہ محنت سے حلال کمانا تمام نبیوں علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا کسی پیشہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔